کا تیسرا قسم ہے اسماء موصولہ. اسم غیر متمکن کا تیسرا قسم ہے اسماء موصولہ. اسماء جمع ہے اسم کی، موصولہ کا معنی ہے ملایا ہوا اسم، کیونکہ اسم موصول اپنے غیر کے ساتھ ہمیشہ ملایا جاتا ہے. تیسرا قسم ہے اسم غیر متمکن کا اسماء موصولہ. اسماء جمع ہے اسم کی اور موصولہ کا معنی ہے ملایا ہوا اسم، کیونکہ اسم موصول اپنے غیر کے ساتھ ہمیشہ ملایا جاتا ہے. اسم موصول کی تعریف: اسم موصول وہ اسم ہے جو بغیر عائد اور صلہ کے جملے کا جز تام نہ بنے. اسم موصول وہ اسم ہے جو بغیر عائد اور صلہ کے جملے کا جز تام نہ بنے. اسم موصول وہ اسم ہے جو بغیر عائد اور صلہ کے جملے کا جز تام نہ بنے. جملے کے جز تام نہ بننے کا معنی یہ ہے کہ بغیر صلہ کے وہ فاعل یا مفعول یا مبتدا یا خبر نہ بن سکے. اسم موصول وہ اسم ہے جو بغیر صلے کے جملے کا جز تام نہ بنے. بغیر صلہ اور عائد کے جملے کا جز تام نہ بنے. جز تام سے مراد ہے کہ فاعل مفعول مبتدا نہ بنے. اسم موصول جو ہے یہ ایسا اسم ہے کہ جو مرکب مفید کو غیر مفید بناتا ہے. مرکب مفید کو غیر مفید بناتا ہے. اسم موصول جو ہے وہ مرکب مفید کو غیر مفید بناتا ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے ذهب زید الى ملتان. ذهب زید الى ملتان یہ جملہ خبریہ ہے یا مرکب مفید ہے؟ غیر مفید ہے. مرکب مفید ہے. اچھا، اب جب اس سے پہلے اگر اسم موصول آ جائے تو وہ اس مرکب مفید کو غیر مفید بنا دیتا ہے. مثلا الذی ذهب الى ملتان. الذی ذهب اب پہلے وہ تھا مرکب مفید تھا، پورا جملہ تھا، لیکن یہ اسم موصول جب اس کے ساتھ مل گیا تو اس بزرگ نے اس کو کہا کہ چھٹی کریں، گھر چلیں، اب سال پورا ہو گیا ہے. ایسے میں اس کو جو ہے کیا بنا دیا؟ غیر مفید بنا دیا. الذی ذهب الى ملتان. ابھی الذی اس کے ساتھ جب ملا وہ آدمی جو ملتان چلا گیا ہے، تو پوری تو بات نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ملتان چلا گیا زندہ ہے، مر گیا ہے، واپس آیا ہے، کیا ہو گیا ہے، تو بات تو پوری نہیں ہو رہی ہے. اب اس میں موصول اپنے صلہ اور عائد کے ساتھ مل کر اب یہ جملے کا جز تام بنتا ہے. اب یہ الذی پورے جملے کے ساتھ ملا. اب مثلا اس سے پہلے تم رجع لگا دو، رجع الذی ذهب الى ملتان. اب یہ الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر رجع کے لیے کیا بنا؟ فاعل بنا. تو اسم موصول وہ اسم ہے جو بغیر صلہ اور عائد کے جملے کا جز تام نہ بنے. یعنی اسم موصول اپنے صلہ اور عائد کے بغیر کسی کے لیے فاعل بنے یوں نہیں ہے، جب تک کہ اس کا صلہ اس کے ساتھ نہ ملا ہو. صلے کے بغیر نہ وہ فاعل بن سکتا ہے
نہ مفعول بھی بن سکتا ہے، نہ مبتدا بن سکتا ہے، نہ خبر بن سکتا ہے۔ اس میں موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، اور بعد والے جملے کے لیے جملہ خبریہ ہونا شرط ہے کہ وہ جملہ خبریہ ہو، پھر چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، لیکن وہ جملہ خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو۔ تب اسم موصول کی اب یہ تعریف کرو گے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو بغیر صلہ اور عائد کے جملے کا جز تام سے مراد فاعل، مفعول بھی، مبتدا، خبر۔ اسم موصول کے بعد والا جو جملہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے صلہ، اور اس جملے کے لیے خبریہ ہونا ضروری ہے، پھر چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، اور اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر وہ ضمیر غائب کی ہوتی ہے، وہ ضمیر جو ہے لوٹری کی ماقبل کی طرف، اس کو عائد کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اس میں موصول ہے الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللائی، اللواتی، وما، ومن، وأی، وأیۃ، اور الف لام اسم فاعل اسم مفعول میں بمعنی الذی کے، اور ذو بھی بمعنی الذی کے۔ تو اس میں موصول وہ اسم ہے جو بغیر صلہ اور عائد کے جملے کا جز تام ہے۔ ابھی جو صلہ بننے والا جو جملہ ہے کبھی وہ صراحتاً ہوتا ہے، اور کبھی وہ تعبیراً ہوتا ہے، اور کبھی وہ تقدیراً ہوتا ہے۔ اس میں موصول کے بعد والا جو جملہ ہے جس کو صلہ کہتے ہیں، وہ صلہ بننے والا جملہ کبھی صراحتاً لفظوں میں ہوتا ہے، اور کبھی وہ تعبیراً ہوتا ہے، اور کبھی وہ تقدیراً ہوتا ہے۔ مثلا وہ جملہ صراحتاً ہو، اس کی مثال جیسے جاء الذی ضربک، جاء الذی ضربک، یا جیسے پہلے مثال میں نے دی رجع الذی ذهب الى ملتان، اب رجع الذی ذهب الى ملتان، ذهب الى ملتان صلہ بننے والا جملہ ہے اور صراحتاً موجود ہے۔ جاء الذی ضربک، اب ضربک یہ جو ہے صلہ بننے والا جملہ ہے، اور یہ جملہ بولو صراحتاً موجود ہے۔ اب ترکیب کرو گے جا سیغہ واحد مذکر غائب، الذی اسم موصول بمع صلہ خیش، خیش کا معنی اپنا، اپنے صلے کے ساتھ مل کر فاعلش مرفوع محلاً، فاعلش مرفوع محلاً۔ اب الذی اسم موصول ہے، ضرب کا یہ سارا جملہ اس کے لیے صلہ ہے۔ اب یہ جملہ من حیث الجملہ یہ مبنی ہے۔ اب اس کے اجزاء جو ہے کچھ معرب کچھ مبنی ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا جملہ جو اب الذی کے لیے صلہ بنے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے کہ بھئی مرفوع محلاً صلہ برائے موصول یا منصوب محلاً یا مجرور، کچھ بھی نہیں بس۔ اب الذی اسم موصول بغیر اپنے صلے کے ماقبل والا جو جملہ جاء ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں بنے گا جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا صلہ جملہ نہ ملا ہو۔ صرف کہو جاء الذی، اب یہ الذی اس کے لیے فاعل نہیں بنے گا۔ صرف کہو رأیت الذی، اب الذی اس کے لیے مفعول نہیں بنے گا، جبکہ تم کہو رأیت الذی ضربک امس، میں نے اس آدمی کو دیکھا جس نے کل تمہیں مارا تھا، جب تک کہ صلہ اس کے ساتھ نہ ملا ہو تو وہ جملے کا جز تام نہیں ہوتا ہے۔ اب جاء فعل ہے، الذی اسم موصول بما صلہ خیش فاعلش مرفوع محلاً، صرف الذی اسم موصول فاعل نہیں بلکہ الذی بما اپنے صلے کے ساتھ مل کر اس کے لیے فاعل۔ اب یہ دیکھو صراحتاً یہ جملہ جو صلہ کرنے والا جملہ ہے صراحتاً موجود ہے۔
اور کبھی جو ہے وہ صراحتاً موجود نہیں ہوتے، جیسے کہ جاء الزارب، جاء الزارب آیا ہے وہ آدمی۔ اب یہ زارب چونکہ شبہ جملہ ہے، یہ صراحتاً تو جملہ نہیں ہے، لیکن یہ زارب یہاں بمانے ضرب کے ہے، زارب بمانے ضرب کے ہے، اور بمانے الذی کے، زارب بمانے ضرب کے۔ تو اب اس میں موصول کے بعد جو صلہ بننے والا جملہ ہے وہ تعویلاً موجود ہے، صراحتاً موجود ہے، یا وہ صلہ بننے والا جملہ جو ہے وہ تقدیراً ہو، وہ کیا ہے؟ تقدیراً ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہے جاء الذی عندک یا جاء الذی فی الدار۔ اب یہ الذی اسم موصول ہے، اب یہ فی الدار جو ہے یہ ثبت کے متعلق ہو کر پھر اس کے لیے صلہ بنے گا۔ اب یہ ثبت جو ہے نہ صراحتاً جملہ ہے نہ کیا ہے تعویلاً جملہ ہے، بلکہ یہ مقدر ہے، تقدیراً کیا ہے جملہ ہے۔ تو اس میں موصول وہ اسم ہے جو بغیر صلہ اور عائد کے جملے کا جزء تام نہ بنے۔ اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر وہ اس میں موصول جو ہے وہ اس میں موصول وہ مرکب مفید کو غیر مفید بناتا ہے، وہ مرکب مفید کو غیر مفید بناتا ہے، وہ پورے جملے کو ساتھ مل کر اب معقول والے جملے کے لیے اس کو ایک جز بنائے گا۔ مثلا جاء الذی ضربک، اب الذی نے ضربک کو غیر مفید بنا کر جا کے لیے فاعل مسند الیہ بنا دیا، مسند الیہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو بغیر صلہ اور عائد کے جملے کا جزء تام نہ بنے۔ جزء تام سے مراد ہے فاعل، مفعول بھی، مبتدا، خبر۔ پھر وہ صراحتاً جو جملہ بننے والا، صلہ بننے والا جو جملہ ہے وہ کبھی صراحتاً موجود ہوتا ہے، کبھی تعویلاً، کبھی تقدیراً۔ صراحتاً موجود ہو جیسے جاء الذی ضربک، یہ صراحتاً کیا ہے موجود ہے، یا تعویلاً ہو جاء الضارب، اب یہ بمانے الذی کے، ضارب بمانے ضرب، یا وہ صلہ بننے والا جملہ جو ہے صراحتاً موجود نہ ہو بلکہ تقدیراً ہو، جیسے جاء الذی فی الدار، جاء الذی عندک، یعنی اصل میں ہے جاء الذی ثبت فی الدار یا جاء الذی ثبت عندک۔ اب یہ ثبت کے ساتھ مل کر الذی کے لیے صلہ موصول مل کر اب یہ جملے کا ایک جز بنے گا، فاعل بنے گا۔ اس میں موصول جو یہ الذی، اللذان، ان میں سے تین جو ہیں وہ ایک لام کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، ان میں ایک لام کتابتاً لکھی جاتی ہے، ان کے علاوہ باقی جو ہے وہ ہمیشہ دو لام کے ساتھ لکھی جاتے ہیں، ایک الذی واحد مذکر، اللتی واحدہ مؤنثہ، الذین جمع مذکر، ان کی جب کتابت کی جائے تو ایک لام لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان کی کتابت ہمیشہ دو لام کے ساتھ ہوتی ہے۔ الذی، اللذان، اللذین، اب یہ اللذان رفعی حالت میں، اللذین نصبی جری حالت میں، اب یہ ہے مبنی، یہ نہیں ہے کہ یہ الذی سے بنے ہیں، الذی سے تثنیہ ان کا بنا ہے، نہیں، بلکہ خود ابتدا سے ہی تثنیہ کے لیے واضح نے ان کو اسی طرح وضع کیا ہے، یہ مبنی ہے، مورب نہیں ہے کہ تثنیہ سے جب بنائے تو رفعی حالت میں اللذان، نصبی جری حالت میں اللذین، رجلان، رجلین کی طرف بنے نہ، بلکہ ان کو واضح نے مستقل طور پر ابتدا سے تثنیہ کے لیے رفعی حالت میں اللذان، نصبی جری حالت میں اللذین کو کسی طرح وضع کیا ہے، اس لیے یہ مبنی ہے۔ الذی کا معنی وہ ایک مرد،
اللذان وہ دو مرد، اللذین وہ دو مرد، اللذین وہ ایک مرد، اللتی وہ ایک عورت، اللتان وہ دو عورتیں، اللتین وہ دو عورتیں، اللاتی وہ بہت سی عورتیں، اللائی وہ بہت سی عورتیں، اللواتی وہ بہت سی عورتیں۔ ما اور من، ما اور من، یہ ما عام طور پر غیر ذوی الکلیہ استعمال ہوتا ہے، من ذوی العقول کے لیے، لیکن کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی ہوتے ہیں۔ ما ذوی العقول کے لیے، من غیر ذوی العقول کے لیے بھی کبھی کبھی۔ اب یہ ما اور من جو ہے، ما یہ 6 حالتوں کے لیے ہے، یہ 6 حالتوں کے لیے۔ ما کا معنی وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ بہت سے مرد، وہ ایک عورت، من بھی اسی طرح ہے۔ معنی کے اعتبار سے من کے اندر بھی 6 اعتبار ہیں۔ لفظ کے اعتبار سے یہ ہمیشہ واحد مذکر ہیں دونوں، باقی معنی کے اعتبار سے ان میں 6 حالتیں ہیں، یعنی کبھی ان کی لفظی حالت کا اعتبار کر کے ان کی طرف ضمیر جو ہے لوٹاتے ہیں واحد مذکر کی، اور کبھی معنوی حالت کا اعتبار کر کے معنی کے موافق ان کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ لفظ کے اعتبار سے یہ ہمیشہ واحد مذکر ہیں، اور معنی کے اعتبار سے ان کے اندر 6 احتمالات ہیں۔ اس لیے کبھی ان کی طرف ضمیر جو لوٹائی جاتی ہے لفظ کے اعتبار سے، اگر لفظ کا اعتبار کرو صرف واحد مذکر کی ضمیر ان کی طرف لوٹے گی، اور اگر معنی کا اعتبار کرو تو پھر بولو، پھر ان کے اندر کیا 6 احتمالات ہیں، پھر اس احتمال کے موافق ان کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ یہ ما اور من، ما اور من، این اور ایتن، این اور ایتن، این ایتن یہ واجب الاضافت ہے۔ این اور ایتن یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ اس میں مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ این اور ایتن یہ ہمیشہ اس میں مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ این جو ہے کبھی موصولہ ہوتا ہے جیسے یہاں پر، اور این جو ہے کبھی موصوفہ ہوتا ہے، این کبھی موصوفہ ہوتا ہے، این کبھی شرطیہ ہوتا ہے، اور اسی طرح این کبھی استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ این جب موصولہ ہو تو یہ ہمیشہ معرفے کی طرف مضاف ہوگا۔ این جو ہے یہ واجب الاضافت ہے، اور جب یہ این موصولہ ہو تو یہ ہمیشہ معرفے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ این اور ایتن یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا این جو ہے واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، ایتن واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث سب کے لیے کیا ہے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے آخر میں پھر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ الف لام جو ہے، الف لام یہ جب اسم فاعل اسم مفعول پر آ جائے، الف لام جب کیا ہے اسم فاعل اسم مفعول پر کیا ہے آ جائے، بشرطے کہ اس اسم فاعل اس اسم مفعول میں دوام والا معنی نہ ہو، دوام والا معنی، تو یہ الف لام بمعنی الذی کے ہوتا ہے۔ مثلا جاء الضارب بمعنی جاء الذی ضربک، جاء الضاربان اللذان ضربا، جاء الذین، جاء الضاربون، جاء الذی ضربوا۔ اسم فاعل اسم مفعول پر جب الف لام آ جائے، ال آ جائے، اس سے کہ معین افراد مراد نہ ہو، یعنی عہد کا بھی نہ ہو، اور اسم فاعل سے دوام والا معنی بھی مراد نہ ہو، تو یہ ال اسم موصول کے معنی میں۔ اب صیغہ واحد مذکر کا ہے تو ال بمعنی الذی کے ہوگا، صیغہ تثنیہ مذکر کا ہے تو ال بمعنی اللذان کے ہوگا، اگر صیغہ جمع مذکر کا ہے تو ال بمعنی الذی
نہ کہ ہوگا. صیغہ واحد مؤنث کا ہے الضاربۃ ہے، القاتلۃ، الشاربۃ، تو البمانے التی کے ہوگا. صیغہ تثنیہ مؤنث کا ہے تو البمانے اللتان، صیغہ جمع مؤنث کا ہے تو البمانے اللتی. اور اس وقت پھر ضروری ہے کہ یہ اسم فاعل فعل ماضی معلوم کے معنی میں ہو. اسم فاعل جو ہے اس وقت فعل ماضی معلوم کے معنی میں اس کو کیا جائے گا. مثلا الضارب بمعنی الذی ضرب کے کیا جائے گا، چونکہ فعل کے اندر تجدد ہوتا ہے، دوام نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس اسم فاعل کو پھر فعل کے معنی میں کرنا پڑے گا تاکہ اس کے اندر بھی دوام والا معنی نہ ہو. اسم مفعول ہے تو اس پر جب ال آ جائے تو وہ بھی اسی طرح صیغہ واحد مذکر کا ہے تو البمانے الذی کے، مثلا المضروب بمانے الذی ضرب کے ہوگا. المضروبان ضربا کے ہوگا. المضروبون الذین ضربی کو ہوگا. لیکن اس مفعول کو ماضی مجہول کے معنی میں کرنا پڑے گا تاکہ اس کے اندر دوام والا معنی نہ ہو. باقی صفت مشبہ کے ابتدا میں جب ال آ جائے وہ ال جو ہے موصول کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صفت مشبہ کے اندر دوام والا معنی ہوتا ہے. الشریف، اب اس کے اندر شرافت ہمیشہ ہے. الکریم کے اندر سخاوت ہمیشہ ہے، اس لیے وہاں ال جو ہے بمعنی الذی کے نہیں کیا جاتا ہے. الف لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول چون الضارب والمضروب، چون الضارب والمضروب بمعنی الذی ضرب الذی ضرب کے. آگے ہے زو، جو ہے زو ایک لغت کے اندر زو بمعنی الذی کے ہے. کلام عرب میں زو جو ہے دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. کلام عرب میں زو بمعنی جو ہے وہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک زو اسماء ستہ مکبرہ میں ہے، وہ مورب ہے، وہ ہمیشہ عامل کی وجہ سے تبدیل ہوگا. مثلا زو ہے، زا ہے، زی ہے، اس میں زا زو زی، اس کا معنی ہوتا ہے صاحب مالک. اور یہ جو زو اس میں موصول کے اندر ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ، کیونکہ الذی کا معنی ہوتا ہے جو، جون سا، وہی تو زو کا معنی بھی اسی طرح ہوگا. اب کیسے پتہ چلے ہمیں کہ یہ زو اس میں موصول میں سے ہے یا اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے؟ اس کے لیے بزرگوں نے یہ علامت لکھی ہے کہ اگر اس کے بعد آ جائے فعل تو سمجھو کہ یہ زو بمعنی الذی کے. مثلا جاءنی ذو قام، میرے پاس آیا ہے وہ آدمی جو قام کھڑا تھا. اب یہ زو بمعنی الذی کے، جاءنی الذی قام. رأیت ذو قام، اب رأیت ذا نہیں کہیں گے چونکہ یہ مبنی ہے. رأیت ذو قام یعنی رأیت الذی قام. اب یہ الذی موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر رأیتو کے لیے مفعول بھی. مررت بذو قام، بزی نہیں کہیں گے، مررت بذو قام، چونکہ جب ذو کے بعد فعل آ جائے یہ نشانی ہے کہ یہ زو موصولی ہے، یہ اسماء ستہ مکبرہ سے نہیں ہے. اور جب زو کے بعد آ جائے اسم، زو کے بعد آ جائے تو سمجھو کہ یہ زو بمعنی صاحب کے ہے، مالک کے. اس کا معنی جو یا جون سا یہ اس کا معنی نہیں ہے جو اس موصول کا معنی ہوتا ہے. جیسے کہ جاء ذو بیت، گھر کا مالک آیا ہے، گھر کا مالک آیا ہے. اب دیکھو اس کا معنی وہ کر رہے ہیں، وہ یا جو یا جون سا یا جس، یہ معنی نہیں کر رہے ہیں. رأیت ذا بیت، رأیت میں نے گھر کے مالک کو دیکھا ہے. اب دیکھو رفعی حالت میں ذو بیت، نصبی حالت میں ذا بیت. مررت بذی بیت، میں گزرا جو گھر کے مالک کے ساتھ.
تو یہ ذو اس میں موصول بھی استعمال ہوتا ہے اور اسماء ستہ مکبرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب اس میں موصول ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جو، جون سا، وہ، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے، اور جب یہ اسماء ستہ مکبرہ سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مالک، صاحب۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ اس میں موصول ہے یا اسماء ستہ مکبرہ سے ہے؟ اس کے لیے بزرگوں نے یہ نشانی لکھی ہے کہ اس کے بعد اگر آ جائے فعل تو سمجھو کہ یہ اسماء موصولہ سے ہے اور یہ مبنی ہے، ہر حالت میں یہ ذو ہی ذو رہے گا، چاہے عامل رافع ہو، ناصب ہو، جار ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ ذو رہے گا۔ اور اگر کیا ہے اس کے بعد اسم آ جائے تو یہ اسماء ستہ مکبرہ سے ہے، پھر عامل کی وجہ سے یہ تبدیل ہوگا۔ عامل رافع ہے تو ذو واو کے ساتھ پڑھیں گے، عامل ناصب ہے تو زا الف کے ساتھ پڑھیں گے، عامل جار ہے تو پھر یہ زی یا کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے ہے این اور ایتن۔ این اور ایتن جب یہ اس میں موصولہ ہو، استفہامیہ، شرطیہ، بلکہ جب یہ موصولہ ہو تو پھر ان کی 4 حالتیں ہیں۔ 4 حالتوں میں سے 3 حالتوں میں وہ معرب ہے۔ معرب کا معنی ہے کہ عامل رافع ہوا تو این پڑھیں گے، عامل ناصب سے این، عامل جارہ سے این پڑھیں گے، اور مبنی والی صورت میں چاہے عامل رافع ہو، ناصب ہو، جو بھی ہو، یہ ہمیشہ ایو ہی رہے گا، مبنی پر ضم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب این اور ایتن کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ بھی نہ ہو اور صدر صلہ کیا ہے؟ مذکور ہو۔ صلہ کہتے ہیں بعد والے جملے کو، اور اس جملے کا پہلا جو جز ہے وہ ضمیر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے صدر۔ پہلا جز ضمیر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے صدر۔ اب پہلی صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ مذکور نہ ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہے۔ مثلا جاء ایٌ هو قائم۔ اب دیکھو مضاف ہے، اس کا مذکور نہیں ہے، لیکن صدر صلہ مذکور ہے، چونکہ بعد والا سارا جملہ اس کے لیے صلہ بنے گا، هو قائم سارا جملہ اس کے لیے صلہ بنے گا، تو اس صورت میں یہ معرب ہے۔ عامل اگر رافع ہے رفع دے کر پڑھیں گے، عامل اگر ناصب ہے تو نصب دے کر، مثلا رأیت این هو قائم۔ اب دیکھو این نصب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اگر عامل جو ہے جارہ ہو تو پھر جب دے کر پڑھیں گے، مررت بأین هو قائم۔ تو پہلی صورت یہ ہے 4 صورتوں میں سے کہ مضاف الیہ مذکور نہ ہو، صدر صلہ مذکور ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ مذکور نہ ہو اور صدر صلہ بھی مذکور نہ ہو۔ مضاف الیہ بھی مذکور نہ ہو، یعنی مذکور نہ ہو، باقی نیت میں تو ہوگا لیکن لفظوں میں نہیں ہے۔ مثلا جاء ایٌ قائم، جاء ایٌ قائم۔ اب اس کا صدر صلہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جو یہاں محذوف ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ رأیت این قائم، مررت بأین قائم۔ اب دیکھو عامل رافع ہے تو رفع دے کر پڑھ رہے ہیں، عامل ناصب ہے نصب دے کر، عامل جارہ ہے جار۔ اگر یہ مؤنث ہو ایتن ہو تو پھر بھی جا کو جاءت کرو گے، مثلا جاءت ایٌ ہی قائمۃ، رأیت ایتن ہی قائمۃ، مررت بأیۃ ہی قائمۃ۔ جاء ایٌ قائم، دوسرے میں جاءت ایۃ قائمۃ۔ اب ہی ضمیر یہاں کیا ہے؟ بولو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ بھی ہو، صدر صلہ بھی ہو۔ مضاف الیہ بھی ہو، صدر صلہ بھی ہو، مضاف الیہ بھی ہو، صدر صلہ بھی ہو۔ جیسے جاء ایہم، جاء ایہم، دیکھو مضاف الیہ مذکور ہے،
جاء ایہم ہوا قائم، اب ہوا قائم صدر سیلہ میں مذکور ہے. رأیت ایہم ہوا قائم، مررت بایہم ہوا قائم، مضاف الیہ بھی ہے صدر، اس صورت میں بھی یہ معرب ہے. اب صرف ایک صورت میں مبنی تھا، اس لیے کتاب والے نے اس کو مبنیات میں ذکر کیا. وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ اس کا موجود ہو، صدر سیلہ موجود نہ ہو. مضاف الیہ اس کا موجود ہو، صدر سیلہ موجود نہ ہو. مضاف الیہ اس کا مذکور نہ ہو، صدر سیلہ، جیسے جاءنی مضاف الیہ مذکور ہو، صدر سیلہ اس کا مذکور نہ ہو. جیسے جاءنی ایہم قائم، اب دیکھو مضاف الیہ تو ہے، صدر سیلہ اس کا مذکور نہیں. مضاف الیہ ہے، صدر سیلہ مذکور ہے. اس صورت میں یہ مبنی پر ضم کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے جاء ایہم قائم، رأیت ایہم قائم، مررت بایہم قائم. اس صورت میں یہ مبنی پر ضم کر کے پڑھا جاتا ہے. اس صورت میں جیسے قرآن پاک کے اندر ہے ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا. اب دیکھو ایہم مضاف الیہ مذکور ہے لیکن صدر سیلہ مذکور نہیں. اب یہ ماقبل کے لیے بن رہا ہے مفعول، لیکن چونکہ مبنی ہے اس لیے عامل کا اس کا پر کوئی اثر نہیں ہوگا. عامل رافع ہو بھی ایہم، عامل ناصب ہو بھی ایہم، عامل جار ہو بھی ایہم. اب سوال ہوتا ہے کہ اسماء اشارات، اسماء موصولات یہ مبنی الاصل کے ساتھ کس چیز میں مشابہت رکھتے ہیں؟ اسماء اشارات، اسماء موصولات غیر متمکن ہے، تو غیر متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ، اب ضمائر جو ہے وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں احتیاجی میں. اب یہ اسماء اشارات، اسماء موصولات یہ جو مبنی ہے یہ مبنی الاصل کے ساتھ کس چیز میں مشابہت رکھتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مبنی الاصل کے ساتھ احتیاجی میں مشابہت رکھتے ہیں. یہ مبنی الاصل کے ساتھ جیسے اسماء اشارات اپنے معنی کو ادا کرنے میں مشار الیہ کے محتاج ہیں، اسی طرح اسماء موصولہ بھی اپنے معنی کو ادا کرنے میں صلہ کا محتاج ہے، کیونکہ بغیر صلہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اپنے معنی کو یہ ادا کرنے میں صلہ کا محتاج ہے. تو یہ مبنی الاصل کے ساتھ احتیاجی میں مشابہت رکھتے ہیں.